والصلاة والسلام على جد الحسن والحسين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعترته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا راحة للعاشقين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبی حبیب اولیاء بے قسم کے قصب سہاروں کے سہارا نبی آمنہ کے لال فاطمہ کے بابا حسنین کریمین علی مردوان کے نانا حسن کے آقا و مولا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ ناز درود و سلام آئے تھے عقیدت و احترام کے ساتھ پیش کرنے کے بعد آج کی یہ پرنور باوقار محفل پاک جو کہ بسلسلہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھائی محمد شہباز کی رہائش گاہ پر انعقاد پذیر ہے. دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم ہم سب میں بیٹھنا اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ بھائی شہباز کے تمام مؤمنین کے لیے اللہ بخشش کا ذریعہ بنائے اور ہمارے اس بھائی کو اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت کی بلائیاں اور خوشیاں نصیب فرمائے. بالکل مختصر سے وقت میں احباب کے سامنے چند گزارشات پیش کروں گا. بڑی محبت کے ساتھ بڑی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا. جو نوجوان یا بچے باہر نکل کر گفتگو کر رہے ہیں ان سے بھی یہ گزارش ہے کہ یا تو اندر آ کر خاموشی سے بیٹھ جائیں، اگر باہر کھڑے ہیں تو پھر بھی خاموشی اختیار کر جائیں. آپ الحمدللہ نماز عشاء کے بعد سے لے کر اب تک بڑی محبت کا مظاہرہ فرما رہے ہیں اور یہ امید ہے کہ چند منٹ آپ گفتگو سماعت فرمائیں گے. انشاءاللہ اس میں بھی آپ محبت کا مظاہرہ فرمائیں گے. آپ کی محبت یہ ہے کہ جب آپ اللہ کا قرآن سنیں یا پیارے محبوب علیہ السلام کا فرمان سنیں تو عقیدت و محبت کے ساتھ سبحان اللہ کی صدا کو بلند فرمانا ہے. اللہ رب العزت نے پوری کائنات کا نظام میرے اور آپ کے پیارے محبوب علیہ السلام کے لیے ترتیب فرمایا. اگر آقا علیہ السلام کی ولادت نہ ہوتی تو میرا اور آپ کا بلکہ پوری کائنات کا وجود نہ ہوتا.
اگر اس کائنات کا وجود آج ہے تو وہ سونے محبوب علیہ السلام کے قدموں کا صدقہ ہے۔ تو اسی لیے ہم جو یہ بزم سجاتے ہیں نا تو ہمارا مقصد ایک ہی ہوتا ہے، ہونا بھی یہی چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ اور مقصد سے یاد کر لے، بیٹا شاذیب اس نے پہلے سادہ کی تھی، اگر کوئی اور بندہ کوئی اور مقصد لے کے بیٹھ جائے تو اس کی اپنی مرضی ہوتی ہے، وگرنہ حقیقت کے اندر میلاد پاک کا مقصد فقط ایک ہے کہ ہم نے یا خدا کو راضی کرنا ہے یا مصطفیٰ کو راضی کرنا ہے۔ تو حضرات محترم، اگر ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگی کی طرف پلٹ کر دیکھیں نا، تاریخ کی اوراق اٹھائیں تو وہاں پر بھی یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ تمام صحابہ کرام علیہم رضوان نے ایک ہی بات کا خیال رکھا کہ خدا کو راضی کیا اور اس کے مصطفیٰ کو راضی کیا ہے۔ چونکہ جس وقت وہ ہستیاں ہم پر راضی ہو جاتی ہیں تو پھر ہمیں بھٹکنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، پھر خالق کائنات کی طرف سے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آج بھی ہم اکثر اوقات مشکلات میں، پریشانیوں میں بہت سے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، انسان جہاں تک ممکن ہو سکے اپنے لیے سکون تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن میں کہتا ہوں جب تمام دروازوں سے تمہیں بھیک نہ ملے، جب کسی دروازے سے سکون نہ ملے، پھر میرے محبوب کے در پہ آ جا، یہاں سے اللہ دنیا کا سکون بھی دیتا ہے، قبر کا سکون بھی دیتا ہے، حشر کا سکون بھی عطا فرمائے گا۔ پیارے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ کا کمال ہے۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر کے اندر سجانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جس گھر میں محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتی ہے، وہاں پر اس کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گھر کے اندر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے جس گھر میں محفل میلاد ہوتی ہے اس گھر کے اندر کبھی بھی نبی کا گستاخ پیدا نہیں ہوتا، جو سب سے بڑا فائدہ ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں باپ ساری زندگی محبوب کے ترانے گاتا رہا، اہل سنت و جماعت کے مسلک پہ قائم و دائم رہا، بیٹا اٹھا اس نے کہا ابا بھی غلط سی تے اماں بھی غلط سی تو میں نواں دین لے کے آیا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ہم نے اپنی نسل کو پیارے محبوب علیہ السلام کی محبت سکھانا چھوڑ دی ہے۔ میرا بھائی، اگر ہم اپنی اولاد کو آقا علیہ السلام کی محبت سے، حضور کی ذات سے آشنا کریں، آگاہ کریں، تو پھر ہماری اولاد بھی کل کو آمد مصطفیٰ کے نعرے لگانے والی ہو۔ یہ ان محافل کے اندر ہمیں آنے کا فائدہ ہوتا ہے۔ اہل خانہ کو تو ہونا ہی ہے، جو سامعین ہیں ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ یہ جو بچے آج کے ہیں یہ دیکھتے ہیں نیٹ پر مختلف مولوی جو ہیں بیچارے جن کو کوئی اور کام نہیں ہے، وہ پیارے محبوب علیہ السلام کے ذات اقدس پہ طعن و تشنیع شروع کر دیتے ہیں۔ وہ کبھی میلاد کے دلائل مانگ رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی چیز پر دلائل مانگ رہے ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ایسی محافل پر دلائل مانگنا ہی بے وقوفی ہے کہ جن محافل سے یا تو اطاعت مصطفیٰ نصیب ہوتی ہو یا محبت مصطفیٰ نصیب ہوتی ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں بھی کر رہا ہوں الحمدللہ غازی المدین شہید رحمۃ اللہ علیہ اور غازی ملت اسلامیہ اور قائد ملت اسلامیہ بابا جی خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر تھا۔ تقریباً 4:15 کے قریب صبح ہی ہم واپس پلٹے ہیں
تو ان کے مزار آج بھی یہ بات بتاتے ہیں، حضور فیض عالم کا دربار بھی یہ بات بتاتا ہے کہ جو پیارے محبوب علیہ السلام کی محبت میں فنا ہو جاتا ہے نا، پھر خالق کائنات اس کو مرنے نہیں دیتا، مرنے کے بعد نئی زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کو نئی زندگی نصیب ہو جاتی ہے۔ یقین جانیں مزارات پہ جب ہم حاضری دے رہے تھے نا تو لگ نہیں رہا تھا یہ مر گئے ہیں، چونکہ جو مر کے مٹی ہو جائیں ان کے قبروں پہ رونقیں نہیں ہوتی، ویرانہ ہوا کرتا ہے۔ رونق اسی کی قبر پہ ہوتی ہے جس نے زندگی میں اللہ کو یاد کیا ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ پیارے محبوب علیہ السلام کی محبت کا دم بھرا ہو، جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر پہرا دیتا ہوا دنیا سے گیا۔ تو جو کوئی انسان آج یہاں پر، بابا جی اکثر یہ فرمایا کرتے تھے نا کہ یار آج تسی ملاد تے دلائل مانگتے، میں نے تاڑی سوچ تے افسوس آندا ہے کاش کہ تسی اس گل دے تے دلائل مانگتے تے عمل کس طرح چنگا کرنا ہے۔ اسا پیارے محبوب علیہ السلام دی ذات تے مر مٹنا کس طرح ہے، اسا آقا علیہ السلام تے قربان کس طرح ہونا ہے۔ اگر تسی گل اے میرے کو پوچھو تے میں تانوں دساں کہ پیارے محبوب علیہ السلام دی ذات اقدس تے اگر اب ایسے کرنی بغیر ویکھن تو بھی قربان ہویا ہے تے خالق کائنات نے اتنا اعلیٰ درجہ عطا فرمایا ہے کہ جبہ پیارے مصطفیٰ دائے، دستار پیارے مصطفیٰ دیئے تے سجدہ رب دی بارگاہ دائے، حضرت اب ایسے کرنی صحیح جگت میں پہ کے پیارے مصطفیٰ دی امت دی بخشش دی دعا فرماندے نظر آتے۔ یہ محبت مصطفیٰ میں مر مٹنے کا نام ہے، چونکہ جو میں نے آیا مقدسہ پڑھی ہے نا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ لوگ کہ جو میری رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی جان کو میری بارگاہ کے اندر بیچ دیتے ہیں، جو میری بارگاہ کے اندر اپنی جان کا سودا کر لیتے ہیں۔ کیا کسی نے اللہ کی دکان دیکھی ہے؟ یار سودا تو ہونا نا کسی دکان دے۔ کیا کبھی کسی نے رب کی دکان دیکھی ہے جہاں پر انسان کا سودا ہو، جہاں پر پتہ چلے اس کی قیمت کیا ہے، جہاں پر بتانے والا بتائے کہ اس بندے کی ویلیو کیا ہے؟ وہاں پر جب ویلیو لگانی ہو پھر دکان پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی ہڈی کا دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی چوراہے میں کھڑا ہو کر اپنا بازو پکڑا کر وہاں پر خریدار بن کر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں بارگاہ مصطفیٰ میں آنا پڑے گا، بارگاہ مصطفیٰ میں تم آ جاؤ، تمہارا خریدار خود خالق کائنات بن جائے گا۔ اپنا تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ جس وقت انسان اپنی ذات کا سودا بازار مصطفیٰ میں کر لیتے ہیں نا تو پھر وہاں پر آ کر بندے کو اصل اپنی قیمت کا پتہ چلتا ہے۔ یہ دنیا دار تیری قیمت کیا لگائیں گے؟ اگر اس جان کا سودا بارگاہ مصطفی میں دیکھنا چاہتا ہے تو پڑھ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہسٹری۔ بازاروں میں بکتے رہے، کوئی 500 درہم و دینار میں خریدتا رہا، کوئی 1000 درہم و دینار میں خریدتا رہا، کوئی چند ہزار ادا کر کے اس کو خرید کر لے جاتا رہا، حتیٰ کہ مکہ کے بازار میں جب بکتے پہنچے ہیں تو پھر اصل قیمت بارگاہ مصطفی سے لگتی ہے۔ تو پھر امیہ بن خلف بھی پریشان ہو جاتا ہے کہ اے ابو بکر تو بڑا دانا ہے، بڑا عقل مند ہے، تو بہت بڑا تاجر نظر آتا تھا، لیکن آج سودا گھاٹے کا کر رہا ہے کہ 4000 درہم مجھ سے مانگ لیے، تو نے کہا کہ میں بلال کا سودا کرنے کے لیے تیار ہوں، قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہوں، اس کے بدلے میں غلام دینے کے لیے تیار ہوں۔ اے ابو بکر تو مجھے پاگل نظر آتا ہے۔ حضرت ابو بکر نے کہا امیہ بن خلف پاگل میں نے تو ہے، کس لیے کہ بلال کی قیمت اگر پوچھنی ہے تو بازار مصطفیٰ میں آنا پڑے گا۔ تجھے یہاں پر مکہ کے بازار میں حضرت بلال کی قیمت کا اندازہ نہیں ہوگا، کس لیے کہ جب بازار مصطفیٰ میں بکے تو پھر عالم کیا ہے کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا آپ نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ انمول کیسا کیا؟ کیسا انمول کیا؟ بازار مصطفیٰ میں بکتے ہیں، پھر انمول ہوئے تو کیسے؟ کہا بلال آج تک بڑے بڑے آقاؤں کی بارگاہ میں رہے، بڑے بڑے آقا تمہیں خریدتے رہے، کوئی تم پہ ظلم و ستم ڈالتا، کوئی تمہاری طاقت سے زیادہ تم
تم سے کام لیتا, کوئی تمہاری اوپر ظلم و ستم کرتا, امیہ بن خلف کبھی تپتی ریتوں پہ لٹاتا, کبھی دکھتے ہوئے کوئلوں پر لٹاتا, کبھی ہاتھوں کے اندر میخیں گاڑ دیتا, کبھی سینے پہ بھاری پتھر رکھ دیتا. مجھے یہ تو بلند بتا اے بلال, اس سے پہلے کتنے بازاروں کے اندر بکا, کبھی اتنی چس آئی ہے؟ تو حضرت بلال بھی کہتے ہیں سونا, اس سے قبل جتنی دکانوں پہ بکتا رہا, جس بازار کے اندر بکتا رہا, لطف نہیں آیا. لطف آیا ہے تو بارگاہ مصطفیٰ میں بکنے کا لطف آیا. کس لیے کہ جب بازار مصطفیٰ میں بکے ہیں نا, تو اب کیا ہوتا ہے؟ بازار مصطفیٰ میں بکتے ہیں تو اب ہوتا کیا ہے؟ کہا اے بلال, آنا اب ایک کام کرتے ہیں, کائنات والوں کو ایک پیغام دیتے ہیں. وہ پیغام کیا ہے؟ بلال, آج قدم تمہارے ہوں گے, چھت کعبے کی ہوگی. آج جو نوجوان اپنی زندگی کو بارگاہ مصطفی سے دور رکھ کر بسر کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یا ساری زندگی غفلت کے اندر بسر کر دیتے ہیں, میں کہتا ہوں آؤ, اگر آج تک تمہیں کہیں سکون نہیں ملا, میرے محبوب کی بارگاہ کے غلام بن جاؤ, میرا اللہ تمہیں دنیا و آخرت کی عزتیں عطا فرما دے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, تاجدار ختم نبوت. تو اب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کو پیارے محبوب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا اے بلال ایسا کر, آ کعبے کی چھت پہ چڑھ جا. آج کس لیے؟ اللہ نے اسلام کو عزت عطا فرمائی, اللہ نے اسلام کو عروج عطا فرمایا. یہ لوگ بات کہتے تھے, کفاران مکہ جو ہے یہ بات کہتے تھے, سرداران کفار یہ بات کہتے تھے کہ یار اس نبی دا کلمہ پڑھیے جی بارگاہ کلمہ پڑھنے والے ماڑے ماڑے بندے نے, میلے کچیلے کپڑے پائے ہوندے نے, نعوذ باللہ من ذالک, کدی انہاں دے کپڑے تے تانوں تشریح, کدی انہاں دے حریے تے تانوں تشریح, کدی انہاں دی غربت تے تانوں تشریح. تو پیارے محبوب علیہ السلام نے آج کعبے کی چھت پہ حضرت بلال کو کھڑا کر کے کہا, تم اس بلال کے بارے میں سودے کرتے رہے, اس بلال کے بارے میں یہ بات کہتے رہے کہ یہ بلال ایک حبشی غلام ہے, ہونٹ اس کے موٹے ہیں, آنکھیں اس کی موٹی ہیں, اس کے جو ہے وہ چہرے کا رنگت بالکل سیاہ ہے, تمہاری نظر میں اس کی قیمت کوئی نہیں ہے, لیکن اگر اس کی قیمت دیکھنا چاہتے ہو تو بازار مصطفیٰ میں دیکھو, محبت مصطفیٰ کے بازار میں دیکھو کہ بلال کی قیمت کیا ہے. آج اس کے قدم اتنے اعلیٰ ہیں کہ کعبے کی چھت بھی نیچے ہے, بلال کے قدم اس سے اوپر نظر آ رہے ہیں. یہ حضرت بلال کا مقام نظر آ رہا ہے. کس لیے؟ حضرت بلال جب کعبے کی چھت پر چڑھ جاتے ہیں نا, اذان پڑھنے لگتے ہیں, تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آقا پہلے کعبے کی طرف رک کر کے اذان پڑھتا تھا, آج جب اذان پڑھنے لگا ہوں, اے سونا محبوب خود ہی فرما دے اب منہ کس طرف کروں گا, منہ کس طرف کروں گا. تو میں یہ یہاں پر رک کر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. آج حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کا سینہ کتنا چوڑا ہوا ہوگا, آپ کو اپنی ذات پہ کتنا فخر ہو رہا ہوگا کہ یا رسول اللہ وہ بلال جو آج تک لوگوں کی نظر کے اندر ایک حبشی غلام بن کے زندگی بسر کرتا رہا, یا رسول اللہ آپ کا کتنا کرم ہے, آج کعبے کی چھت ہے اور کعبے کا چہرہ آنکھوں کے سامنے نظر آ رہا. کعبے کی چھت ہے اور کعبے کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے ہے, میں چہرہ و دعا بھی دیکھ رہا ہوں اور کعبے کی چھت پر کھڑا ہو کر خدا کی کبریائی کو بیان کر رہا ہوں, خدا کی توحید کا اقرار کر رہا ہوں اور سونے محبوب کی رسالت کا اقرار کر رہا. تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج کیا کر رہے ہیں؟ اپنی ذات پہ فخر کر رہے ہیں. کس لیے کہ سونا محبوب آج تک تو غلام بن کے زندگی بسر کرتا رہا, آج تک تو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. اگر آج یہ قیمت نظر آئی ہے تو آپ کی بارگاہ میں بکنے کے بعد آئی. اسی لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر جو میں نے پڑھا نا کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, یہ بات ایک دفعہ نہیں, 100 مرتبہ نہیں, 1000 مرتبہ بھی سوچو تو بالکل سچ ہے کہ جب بازار مصطفیٰ میں بک جاؤ پھر خالق کائنات عزتیں عطا فرما دیتا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے, آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت سیدنا صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوائل کے اندر بھی ابتدائی دور ہے,
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا نا، تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوتے۔ اب جب یہ آ رہے تھے نا بارگاہ مصطفی میں، تو باہر ایک چوک میں ملاقات ہوئی۔ حضرت صہیب پوچھتے ہیں اے عمار کدھر جا رہے ہو؟ تو کہنے لگے یار کفر کے اندر زندگی بسر کر کے تھک گیا، بڑے بڑے آقا دیکھے ہیں لیکن اس آقا جیسا کائنات کے اندر آقا نہیں دیکھا، سونے محبوب جیسا سونا کائنات کے اندر نہیں دیکھا۔ پوچھا پھر کیا ارادہ ہے؟ کہا اگر جان کی امان پاؤں، مجھے تمہارے ارادے کا پتہ نہیں ہے، میں تو پیارے محبوب کا کلمہ پڑھنے جا رہا ہوں، میں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام بننے کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت صہیب نے کہا اے عمار بن یاسر تو بھی اپنے مقدر پر ناز کر، میں بھی اپنے مقدر پر ناز کرتا ہوں کہ میں بھی سونے محبوب کی غلامی اختیار کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ہم دونوں کا ارادہ ایک ہے، ہم دونوں کی نیت ایک ہے، اب سفر بھی الگ نہیں ہوگا، اکٹھے بارگاہ مصطفی میں حاضر ہوں گے۔ تو جیسے ہی پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھا نا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کے اندر آئے، تو اب جب پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بک گئے نا، تو اب قیمت کیا ہے؟ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ یہاں پر پھر صعوبتیں برداشت کرنا پڑتی ہیں، مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آج جو لوگ اسیران ناموس رسالت بن کر زندگی کو بسر کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں وہ کچھ اور کریں یا نہ کریں لیکن وہ صحابہ کی سنت کو ضرور زندہ کر رہے ہیں، صحابہ کی سنت کو ضرور ادا کر رہے ہیں۔ وہ اپنے مقدر پر ناز کریں کہ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے، خالق کائنات نے ان کو اپنے محبوب کی غلامی کے لیے منتخب فرما لیا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت صہیب نے کلمہ پڑھا تو کفار نے پکڑ لیا۔ ابتدائی دور تھا، مسلمان تھوڑے پوزیشن کے اعتبار سے، ظاہری طاقت کے اعتبار سے کمزور تھے۔ حضرت صہیب کو پکڑ کر لے گئے، جکڑ دیا گیا، ظلم و ستم ڈھانے لگے۔ حضرت صہیب نے کہا بتاؤ کتنی قیمت لے کر آزاد کرتے ہو، تم کتنی قیمت لے کر مجھے آزاد کرتے ہو؟ جب یہ پوچھا گیا نا، حضرت صہیب نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ کتنی قیمت لے کر مجھے آزاد کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ایسا کرو، اگر تم خود کو آزاد کروانا چاہتے ہو نا، 2 باندیاں دے دو، خادمہ جو ہوتی ہیں وہ دے دو، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے ایسا کرو کہ 2 باندیوں کے ساتھ ساتھ اپنا مال جو تمہارے پاس جتنا بھی اس وقت موجود ہے، جتنا تمہارے پاس ہے وہ سارے کا سارا دے دو، ہم تمہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت صہیب کہتے ہیں میں نے اپنے مال کی طرف نہیں دیکھا، میں نے اپنی خادمہ کی طرف نہیں دیکھا کہ یہ مال دے دیا تو پیچھے کیا بچے گا، یہ مال دینے کے بعد کروں گا تو کیا کروں گا۔ آج میری جیب میں 10 روپے ہونا تو میں سوچتا ہوں میں بچے تو دے چھڑے تو میری جیب خالی ہو جائے گی، اگر میں کسی جگہ دلا دیتا میری جیب خالی ہو جائے گی۔ حضرت صہیب رومی فرماتے ہیں میری عقل نے ایک مرتبہ مجھے جھنجھوڑا ضرور، اے صہیب یہ تھوڑی سی تیرے پاس رقم ہے، اگر یہ بھی دے دیا تو کرے گا کیا؟ پھر میری غیرت کی ایمانی جاگی، میرا جذبہ ایمانی بڑھا اور میرے دل میں یہ خیال آیا اے صہیب جس کا کلمہ پڑا ہے وہ کبھی تو تنہا تو نہیں نہ چھوڑے گا، وہ کبھی تمہیں رسوا تو نہیں نہ ہونے دے گا، وہ تجھے ذلت کا سامنا تو نہیں نہ کرنے دے گا۔ جس محمد عربی کا کلمہ پڑا ہے وہ بڑا لجپال ہے، دنیا میں بھی عزت دے گا، آخرت میں بھی عزت دے گا۔ حضرت صہیب فرماتے ہیں قسم رب کعبہ کی، جب محمد عربی کا کلمہ پڑا وہ لوگ جو اسے قبر عزت کی نگاہ سے نہ دیکھتے تھے، جو پریشانی کے عالم کے اندر باتیں کیا کرتے تھے کہ صہیب تمہارا مقام کیا ہے۔ یہاں پر ایک اور بات عرض نہ کر دوں، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں جس وقت میرا دور خلافت تھا نا تو میرا ایک لنگوٹیا یار مجھے مل گیا، مجھے مل کر کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اے عمر وہ ویلا یاد ہے آج تو امیر المومنین بن کر بیٹھا ہوا، 25 لاکھ مربع میل پر تو حکومت کر رہا ہے، وہ وقت تجھے یاد ہے کہ جب تیرا باپ تجھے لائن کے اندر اونٹوں کی قطار بنا کر دیتا تھا اور تجھے کہتا تھا کہ ان اونٹوں کو آگے پیچھے نہیں ہونے دینا، ان سب کو ایک لائن کے اندر کھڑا کر کے رکھنا ہے، اور کوئی اونٹ تجھ سے آگے چلا جاتا، کوئی پیچھے ہو جاتا، کوئی دائیں چلا جاتا، کوئی بائیں چلا جاتا، اور تمہارا باپ تمہاری پٹائی کیا کرتا تھا۔ تو حضرت عمر کا جواب کیا تھا؟ حضرت عمر فرمانے لگے اے سوال کرنے والے سوچ، دور دور کی بات ہوا کرتی ہے، اس وقت میں بیٹا تھا حضرت خطاب کا، اب میں غلام ہوں پیارے مصطفیٰ کا، اب کی مقدر پر ناز کر رہا ہوں،
کہ اس وقت میرے پاس چند اونٹ ایک کی دار کے اندر نہ لگتے تھے. جب محمد عربی کا کلمہ پڑھا تو اللہ نے 25 لاکھ مربع میل پر حکومت عطا فرما دی. فرمایا یہ وقت کی بات ہے. اس وقت پیارے محبوب کی غلامی میں نہ تھا. اگر اس وقت بھی حضور کی غلامی میں آ جاتا تو جانور رہے, اللہ مجھے اس وقت بھی انسانوں پر حکومت عطا فرما دیتا. تو حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو آپ کے بارے میں بات عرض کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ آپ نے بھی کلمہ پڑھ لیا. کفار کو پتہ چلا کہ حضرت عمار نے بھی کلمہ پڑھ لیا. حضرت سمیہ یہ پہلے شہید ہیں, اسلام کی خاتون ہیں, یہ پہلے شہید ہیں. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جس وقت میں ماں کو شہید کیا گیا. آج جو ہم اسلام کا نام لیتے ہیں, جو پیارے محبوب علیہ السلام کی غلامی کا دم بھرتے ہیں, تو میں کہتا ہوں اپنے اپنے گریبان میں جان کر دیکھیں نا, کیا ہمارے دل کے اندر وہ محبت موجود ہے, وہ عقیدہ موجود ہے. آپ کہتے ہیں میں نے بھی کلمہ پڑھ لیا, میرے باپ نے بھی کلمہ پڑھ لیا, میری ماں نے بھی کلمہ پڑھ لیا. جب کفار کو پتا چلا وہ طاقت کے اندر زیادہ تھے, انہوں نے کیا کیا, میری ماں کو پکڑا, ایک ٹانگ کے اوپر پاؤں رکھے, دوسری ٹانگ کو پکڑ کر کھینچا, اور کبھی میری ماں کی شرمگاہ کے اوپر نیزے مارتے ہیں تو ان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے میری ماں شہید ہو جاتی ہے. وہ بار بار کی بات کہتے ہیں, اے سمیہ محمد عربی کا کلمہ چھوڑ دے, ہم تجھے چھوڑ دیتے ہیں. حضرت سمیہ کہتی ہیں خاتون ضرور ہوں, عورت ضرور ہوں, بے غیرت نہیں ہوں. جس محمد عربی کا کلمہ پڑھا ہے اس کے نام پر مر جانا ہی حقیقت کے اندر دنیا کی عزت بھی حاصل ہو جاتی ہے, آخرت کی عزت بھی حاصل ہو جاتی ہے. وہ کہتی ہیں بے غیرت نہیں ہوں, عورت ضرور ہوں, میں بے غیرت نہیں ہوں جو محمد عربی کا کلمہ پڑھنے کے بعد ان کے دامن سے وابستہ ہونا چھوڑ دوں. میں نے محمد عربی کا کلمہ چھوڑنے کے لیے نہیں پڑھا, اس دامن کو مضبوطی سے اس لیے تھاما ہے, دنیا پر جو ہے وہ دامن آپ کا تھام لیا ہے. اے سونا محبوب آخرت میں بھی سعادت رب آپ کی عطا فرما دے گا. تو حضرت عمار بن یاسر کیا فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ اپنی ماں کی شہادت کا مظاہرہ کیا, اور پھر اپنی آنکھوں کے ساتھ اپنے باپ کی شہادت کا منظر دیکھا. وہ منظر کیا تھا؟ حضرت عمار کہتے ہیں میری آنکھوں کے سامنے تیل کو جو ہے وہ کڑائی کے اندر ڈال دیا گیا, بڑا کڑا لے کر اس کے اندر تیل ڈالا گیا, نیچے آگ جلائی گئی. جب تیل سرخی مائل ہوا, اپنی رنگت تبدیل کر گیا, اس کے اندر جو ہے وہ ابالے آنے لگے. حضرت عمار کہتے ہیں میرے باپ کو اس پانی اس تیل کے اندر جو ہے وہ ڈالا جانے لگا. تو اب جس وقت میرے باپ کو تیل کے اندر ڈالا جا رہا ہے, میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں, میرے باپ کو اس وقت پوچھا جا رہا ہے اے عمار کے بابا یہ بتا کہ تو زندہ رہنا چاہتا ہے یا کہ مرنا چاہتا ہے. تو حضرت عمار کہتے ہیں میرے بابا کہتے ہیں اگر زندہ رہوں تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ انہوں نے کہا تجھے محمد عربی کا دامن چھوڑنا ہوگا, ان کی غلامی چھوڑنا ہوگی. حضرت عمار کہتے ہیں میرے بابا نے کہا یہ ایک جان کیا, میرا اللہ لاکھ جانیں دیت محبوب کے قدموں پہ قربان کر دوں گا. میرا اللہ مجھے لاکھ مرتبہ بھی جان عطا فرمائے تو محمد عربی کے قدموں پہ قربان کر دوں گا. فرماتے ہیں آپ کے قدم مبارک جو ہیں وہ تیل کے کڑاہ کے اندر ڈالیں گے, آپ کا جسم جلسنے لگا, آپ کا جسم جلنے لگا, لیکن اس کے باوجود زبان پر احد احد کے نعرے ہیں, محمد عربی کی رسالت کے نعرے ہیں. آپ فرماتے ہیں حتیٰ کہ تیل کے اندر جلا کر ان کو کوئلہ لگا دیا گیا, لیکن اس کے باوجود آخری دم تک ان کی زبان پر یا ذکر خدا تھا یا ذکر مصطفیٰ موجود. تو آپ فرماتے ہیں پھر میرے لیے بھی یہی عمل دہرایا. حضرت عمار بن یاسر کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آیا کہ ان کو بھی اسی تیل کے اندر ڈالا. حضرات محترم آج اگر ہم اپنی جان کا سودا اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کریں نا تو مشکلات آ جائیں تو گھبرانا نہیں چاہیے, بلکہ سوچ لینا چاہیے کہ ہم صحابہ کی سنت ادا کر رہے ہیں. اگر کوئی پریشانی آ جائے, کوئی معاملہ بن جائے تو پھر اس وقت اپنے رب کا شکر ادا کرو, اس لیے کہ یہ قبولیت کی علامت ہے کہ جس وقت غلامی میں آ جاؤ, امتحان شروع ہو جائے, پھر سمجھ لینا کہ اللہ نے تمہیں اپنے محبوب کی غلامی میں قبول فرما لیا. اس لیے کہ امتحان اپنوں کے لیے ہوا کرتے ہیں, بیگانوں کے لیے نہیں. تو حضرات محترم پیارے محبوب علیہ السلام کے میلاد پاک کی محافل کو سجانا
اس کا مقصد یہ ہے ہم اپنے دل میں بھی عشق مصطفیٰ کی شمع کو روشن کریں، اپنے اولاد کے دل میں بھی عشق مصطفیٰ کی شمع کو روشن کریں۔ کس لیے کہ یہ وہ شمع ہے کہ عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے بھی لحد میں اجالا ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔